السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک شخص سے انٹرویو لے رہا ہوں اور یہ جگہ ہے D12 شاہ لدتہ کیوز کی طرف اسلام آباد میں، اور اس دربار پہ ہم گئے ہیں تو بڑا ایک کیفیت ہے، ذرا ہٹ کر کے ہے آبادی سے، اور ان بزرگوں کا نام ہے حضرت بابا خوشیہ سرکار، اور بڑی کرامات ہیں ان کے۔ وہاں پر ایک کنواں بھی ہے اور بڑا وہاں پہ خوبصورت ماحول ہے، بڑا سینری بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ شخص وہاں پر خدمت کرتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اس پر بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو اس میں ان سے ہم نے یہ پوچھا، کیونکہ آواز جینون ہم اس وجہ سے نہیں لگا رہے کیونکہ پیچھے سپیکر لگے ہوئے تھے، ایک محفل ہو رہی تھی، پروگرام چل رہا تھا، تو اس پر اس کی آواز بھی ہمارے اس مائکس میں کیچ ہوئی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم چلیں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ اس میں ہم نے کس طریقے سے ان سے بات کی۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے؟ تو انہوں نے کہا میں 3 سے 4 سال ہو گئے یہاں پر خدمت کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے بزرگ مختلف اور جگہوں پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جس میں داتا صاحب رہے ہیں، بابا فرید گنج شکر رہے ہیں، اور مختلف درگاہوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ 18-20 سال سے مسلسل میں اسی طریقے سے اولیاء کرام کے درگاہوں پر خدمت کرتا ہوں، جاروب کشی کرتا ہوں، اور بس مجھے جب ڈیوٹی میری مکمل ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی خواب آتا ہے تو اس پر میں دوسرے دربار پر نکل جاتا ہوں۔ تو بہرحال ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ہمارے لیے، اور خصوصی طور پر میرے لیے، کہ جب ہم گاڑی سے اترے تو یہ بزرگ ملے ہم سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بزرگوں نے مجھے 2-3 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو کوئی بندے آئیں گے انٹرویو لینے کے لیے۔ تو وہ جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے عبدالرزاق صاحب، وہ بھی بڑے حیران ہو گئے، اور باقی ٹیم ممبرز بھی۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ اولیاء کرام کے حوالے سے آپ کی نالج کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو حالانکہ یہ فقراء جو ہیں وہ عموماً جو ہے نا وہ اس طریقے سے شریعت اور اس طریقے سے چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو ان کے پاس کافی علم تھا۔ تو پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے تبع تابعین کے ساتھ سلسلہ چلتا ہوا اولیاء کرام تک آیا یہ سلسلہ۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہوں مطلب اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ سنٹرل ایشیا میں آپ کو پتہ ہے، کہہ رہے تھے کہ کوئی جو ہے نا وہ نبی نہیں آیا، نہ کوئی صحابی آیا، نہ کوئی تابعی آیا۔ تو ان اولیاء کرام کی ہی مرہون منت ہے، دین جو ہے انہوں نے بڑا پھیلایا، محنتیں کی، انہوں نے چلے کاٹے، اور مخلوق کو خدا کے ساتھ انہوں نے جوڑا۔ تو اس وجہ سے میرا ایک لگن لگاؤ تھا ان کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، تو میں خدمات دے رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء ولی اللہ جو ہوتے ہیں نا بڑے، تو بڑا کیفیت بن گئی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور بڑے وہ جذبات میں آگے، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، وہ مطلب اپنا جھوم رہے ہیں اور اس طریقے سے مستی میں اپنی ایک۔ تو بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کی، بات چیت ہوئی۔ تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اب یہاں کتنا عرصہ رہیں گے؟ انہوں نے کہا جی اب مجھے جب اشارہ ہوگا، جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ کیا نام ہے اپنا، میری ادھر سے ڈیوٹی ختم ہوگی تو میں چلا جاؤں گا۔ تو اب اس طریقے سے معاملہ ہے کہ اب انہوں نے، میں نے کہا یار چلو اندر مزار کا بھی آپ آڈینس کو دکھائیں، پہ اندر مزار بابا خوشیہ سرکار کا، وہ بھی ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو اب کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں یہ تقریباً 1323 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 1 محرم کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اندر مزار کی طرف بھی آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو ان سے جو گفتگو ہوئی کافی اچھی انہوں نے باتیں کی، گفتگو کی، تو بڑا ہمیں مزہ آیا، اور ہماری ٹیم بھی تھی ساتھ، AHP اسلامی کی ٹیم بھی تھی ساتھ، اور عبدالرزاق صاحب بھی تھے، اور گدی نشین جو اس کے ہیں وہ بھی تھے ساتھ۔ پھر ہم آپ کو یہ پورے اس ویلوگ میں، اس پوری ایپیسوڈ میں آگے چل کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہم رمضان کے دن تھے، اور رمضان کے حوالے سے افطاری کا انتظام تھا یہاں پر۔ تو پھر آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے عوام الناس کس طریقے سے دور دراز سے یہاں پر آئی،
اور جو گدی نشین ہے یہ انتظامیہ انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر لنگر شریف کا بڑا وسیع اہتمام کیا اور بڑی محنت کاوش برق اور طریقے سے لوگوں کو بٹھایا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کی خدمت کی۔ تو پھر ہم نے محفل بھی وہاں پہ کی ناظرین، تو محفل میں بھی بڑی روحانیت تھی، بڑی کیفیات تھی، بلکہ میں نے دوست بھی تھے کچھ ساتھ ہمارے، عظمت بھائی، شجاعت وغیرہ، تو انہوں نے بڑی اچھی نعتیں پڑھی۔ ادھر جو علامہ صاحب تھے کہ انہوں نے دعا بھی فرمائی، بڑا مزہ آیا۔ تو آگے چل کر کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو اندر دربار شریف میں لے کر کے جا رہے ہیں، جو قبر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی قبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ایک ولی اللہ ہے، بزرگ ہیں، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، تو انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے مجھے ہار بھی پہنا دیا، مطلب تو بطور تحفہ کے طور پہ۔ تو دیکھیں یہ ڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 محرم 1323 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو راؤنڈ اباؤٹ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 125 سال، 125 سال ہو گئے۔ دیکھیں ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ یہ ان کا مزار ہے، اندر سے بڑی اچھی اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہیں، ٹائل لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، فانوس بڑا پیارا لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم ادھر سے پھر ہم نے دعا کی مختصر سی، اور دوست جو ہمارے ساتھ تھے، یہ عبدالرزاق صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ زہیب کھڑے ہیں۔ تو ہم نے کچھ تصویریں بنائی، دعا کی، اور پھر جو ہے نا مزار سے ہم نکلے، اندر پنڈال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو جب ہم پنڈال کی طرف، یہ دیکھیں ناظرین باہر آ گئے ہم، یہ دروازہ ہے، مرکزی گیٹ ہے اس کا، دربار شریف کا۔ یہ باہر کافی احاطہ ہے، بڑا سین ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اور وہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس سامنے وہ لنگر خانے ہیں، وہاں کوئی لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھا ہے تو وہ کچھ رہتے ہیں لوگ وہاں پہ نا۔ تو محفل جاری ہے وہاں پہ، لوگ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ اس طریقے سے لنگر بنانے میں مصروف ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے، آپ یہ دیکھیں، یہ کچھ خادمین جو ہیں وہ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مشروب بن رہا ہے، روح افزا تیار کیا جا رہا ہے روزہ داروں کو، روزہ افطاری میں ان کو شربت سے بھی توازن کی جائے۔ یہ دیکھیں یہ شیرہ بنا کر کے اس کے اندر روح افزا ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ لنگر شریف پک رہا ہے، جس میں کھیر بڑی خوبصورت، کسٹرڈ بن رہا ہے، اور چاول بن رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے نا پراپر پکوڑوں کا سامان انہوں نے تیار کیا، آگ پر بن رہے، اور بڑا ہی ذائقہ تھا لنگر کا ناظرین، بڑا ہمیں مزہ آیا۔ حالانکہ رمضان کی افطاری میں اتنا کھانے نہیں ہوتا، تو الحمدللہ ہم نے کافی سیر ہو کر کے کھایا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں، یہ خادمین کھڑے ہیں۔ تو اس طرف ایک دوست ہمارے مطلب جلیبیاں بھی ماشاءاللہ بنا رہے ہیں، جلیبی کا بھی جو انتظام تھا بڑا خوبصورت تھا۔ جلیبیاں انہوں نے یہاں پر ہی تیار کی، سارا ساز و سامان کیونکہ شہر سے لے آتے ہیں، تو یہ شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے جگہ، تو لوگ یہاں پر جو ہے نا سامان لے آتے ہیں، کچھ عقیدت مند بھی اور کچھ گدی نشین جو انتظامیہ ہیں، تو پھر یہیں پہ آ کے پکاتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں ناظرین ہم آگے محفل میں، تو یہ بڑے اچھے ہمارے بھائی نقیب محفل تھے، بڑی اچھی انہوں نے نقابت کی۔ محفل میں ماشاءاللہ ایک علامہ صاحب تھے، اور نقابت فرما رہے تھے بڑی زبردست انداز میں۔ پھر ان کو ہم نے لسٹ دی جی، انہوں نے پوچھا بھئی آپ کے ساتھ کون کون نعت خواں ہیں، کوئی تلاوت وغیرہ کے ساتھ کیا سسٹم ہے۔ تو جب انہوں نے ہم سے پوچھا تو پھر میں نے ان کو لسٹ دی، تو اس لسٹ میں میں نے کہا تلاوت میں کرتا ہوں۔ تو بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تلاوت کے لیے میں نے مائک لگایا۔ تو تلاوت کے اس وقت خیر لوگ اتنے نہیں تھے، اور ذوق کافی تھا، جو چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آخر میں جب میں نے لاسٹ میں جب باقی نعتوانوں کے ساتھ نعت پڑھی تو بڑا ایک کیفیت بنی تھی۔ میں نے تلاوت پھر کی، تلاوت مکمل کر کے نقیب محفل کو مائک وغیرہ واپس کیا، پھر انہوں نے کچھ اپنے حساب سے وہاں پر نقابت کے کچھ اشعار پڑھے، اور پھر ہمارے نعت خواں
رئیس نے نعت رسول مقبول پیش کیا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نقیب محفل کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اب اگلے نعت خواں کو آپ نے بلانا ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے دوسرے نعت خواں نے نعت پڑھی۔ پھر ہمارے دوسرے نعت خواں نے سبتین نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت انداز میں، کلاسیکل انداز میں نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر ہمارے ساتھ گئے ہوئے بڑے خوبصورت نقیب محفل ہماری ٹرانسمیشن کے سینئر رکن، رمضان ٹرانسمیشن کے جناب محمد عظمت علی نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے جارحانہ انداز میں نعت شریف پیش کی، بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی زبردست جو ہے نا نعت شریف انہوں نے پیش کی۔ تو پھر اس کے بعد آگے جو ہے پھر عظمت علی بھائی کے بعد انہوں نے مجھے دعوت دی نعت کے لیے، اور میری جو نعت تھی وہ لاسٹ نعت تھی، آخری تھی۔ بڑا مزہ آیا، بڑی کیفیات تھی۔ میں نے بھی ایک صوفیانہ کلام کے چند اشعار پڑھے اور ساتھ کلمہ شریف کا ورد کیا، اور بڑا ایک خوبصورت ماحول تھا۔ صوفی بزرگ کے دربار پر تھے ہم، اور صوفیاء کرام کی دھرتی پر ہم تھے، اور ساتھ میں صوفی حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بڑا مزہ آیا، بڑی بہترین ایک کیفیت تھی۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی تھا۔ پھر ہم رات کو کافی لیٹ گھر پہنچے، اور سارے جو ہے نا ساز و سامان، بڑا اچھا دن گزرا، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اپنا پورا دن گزارا۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت کے لیے تمام ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔